جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، جن کے کردار سے آتی ہے صداقت کی مہک، ان کے تدریس سے پتھر بھی پگھل جاتے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار امتیاز۔ اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں دولت رمضان ٹرانسمیشن میرے یوٹیوب چینل وقار امتیاز کے اوپر۔ آج الحمدللہ 9واں روزہ ہے اور پہلا عشرہ جو ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے، اور اس دفعہ رمضان المبارک کے اندر جو ہے موسم بھی کچھ ٹھنڈا سا ہے ابھی تک، تو ظاہر ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے۔ کوشش ہماری ہو رہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں اس رمضان المبارک کے مہینے میں، اور جتنے گناہ ہمارے ہیں ان کو اگر بخشوا سکیں تو ہم اگر بخشوا لیں۔ تو اسی کے ساتھ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا میں سب سے پہلے آپ کو انٹروڈکشن کرواتا چلتا ہوں۔ پہلے جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں مولانا محمد وقار احمد صاحب، اور اسی کے ساتھ ہماری جو دوسری مہمان ہیں وہ ہے معلمہ شمائلہ وقار۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے میری ٹرانسمیشن ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی ہے، تو میں وقار احمد بھائی سے گزارش کروں گا کہ وہ قرآن پاک کی تلاوت کر دیں، تو اس کے بعد ہم اس ٹرانسمیشن کا باقاعدہ جو ہے آغاز کر دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر أليم۔ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك الذين يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم۔ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت تلاوت کی ہے آپ نے، اور کیا کتنی خوبصورت آواز ہے آپ کی، اور میرا تو دل کر رہا تھا کہ میں تلاوت آپ سے ایک دفعہ دوبارہ گزارش کروں کہ پڑھتے چلتے جائیں۔ تو سب سے پہلے آپ دونوں کا بہت شکریہ کہ آپ دونوں میری اس دولت رمضان ٹرانسمیشن میں تشریف لے کر آئے، اور میں آڈینس کو بتاتا چلوں یہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں، اور ماشاءاللہ دونوں ہی دین کے حوالے سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور یہ بہت کم دیکھنے کو ہمیں یہ چیز ملتی ہے۔
تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ہے احترام عورت، یعنی کہ عورت کے احترام کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے اس ٹرانسمیشن کے اندر. تو اسی وجہ سے آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے اپنی اس ٹرانسمیشن کے اندر، چونکہ ہم معاشرے کے اندر یہ چیز دیکھتے ہیں کہ عورت کے لیے عورت مارچ کیا جاتا ہے یا عورتوں کے لیے آواز اٹھائی جاتی ہے، لیکن جن عورتوں کے لیے اصل میں آواز اٹھانی ہے، جو عورتیں مظلوم ہیں یعنی کہ جن کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، ان کے لیے آواز اٹھانا جو ہے نا وہ مشکل ہو جاتا، بلکہ کوئی بھی نہیں آواز اٹھاتا. تو عموماً بس ہم عورت مارچ کے اندر ایک چیز دیکھ لیتے ہیں تو اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر دیا ہے، حالانکہ احادیث کے اندر اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے متعلق یہ بہت سی ایک ہٹ کے عورت کا احترام ہے. تو اسی وجہ سے آج میں نے ان کو دعوت دی ہے. تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمیں اصل مقصد سمجھائیں کہ عورت کا احترام کیا ہے. نحمدہ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے احترام عورت. عورت کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہے ڈھانپی ہوئی چیز کے، چھپی ہوئی چیز کے. جیسا کہ ہمیں قرآن پاک میں سورہ احزاب میں بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو بتا دیجئے کہ وہ اپنی چادروں سے اپنے منہ کو ڈھانپ لیں. تو چونکہ عورت ہے ہی ڈھانپی ہوئی چیز، اللہ نے اس کو پردے کا حکم دیا ہے. تو کتنی خوبصورتی سے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث مبارکہ ہے جو آپ کے آگے پیش کرنا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ سب مسلمانوں کو عورت کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرماتا ہوں، اور آپ اس وصیت کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے. میری یہ وصیت ہے کہ آپ عورت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش ہیں. اگر ہم عورت کا مقام دیکھیں اسلام سے پہلے، تو عورت کا کوئی مقام نہیں تھا. اسلام سے پہلے عورت کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی. اسلام سے پہلے کسی کے ہاں اگر بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، کوئی اس کی اہمیت نہیں تھی. تو اس کو ہماری شریعت نے آ کر ایک مقام دیا. کتنا مقام دیا آپ یہ دیکھیے کہ عورت ایک حیا ہے، عورت ایک پردہ ہے، عورت کا ایک اپنا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا اپنے ہاتھ سے، تو اللہ نے بھی حیا فرمائی کہ حوا کو اپنے ہاتھ سے نہیں بنانا، تو حضرت آدم کی پسلی نکالی اور ہمہ حوا کو پیدا فرما دیا. تو یہ میرے رب کی حیا ہے. تو اللہ نے انسان کو کتنی حیا کا پیغام دیا ہوگا کہ آپ بھی اس کے ساتھ کیا کریں، حیا سے پیش ہیں. عورت کا ایک مقام ہے. عورت چاہے بیٹی ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، عورت کا ایک اپنا مقام ہے. اگر ماں کی صورت میں دیکھا جائے، اگر ہم شریعت کی روح سے دیکھیں تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں میں حالت نماز میں ہوتا اور مجھے آواز دیتی تو میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا تو میں اپنی والدہ کو کہتا لبیک، میں حاضر ہوں میری والدہ. تو یہ ماں کے روپ میں عورت کا مقام ہے. اسی طرح ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گوشت تقسیم کر رہے تھے، تو گوشت تقسیم کرتے ہوئے ایک عورت آئی. اس عورت کے لیے آپ نے اپنی چادر بچھا دی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یہ کون عورت ہے یا رسول اللہ کہ جس کے لیے آپ نے اتنا احترام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میری رضائی ماں ہے. صرف وہ عورت جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا، پیٹ سے جنا نہیں. اتنا احترام اس عورت کے لیے کہ اپنی چادر مبارک بچھا دی. وہ چادر مبارک جو آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آمد پر بچھایا کرتے تھے. تو آپ خود دیکھیے کہ شریعت نے کیا مقام دیا ہے عورت کو. بالکل ایسا ہی ہے. اور جو ہے کہ ہم اکثر جو ہے نا گھروں میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ اپنی عورتوں کی عزت ہمارے لیے سب سے بڑھ کر ہوتی ہے، لیکن جب ہمیں کسی دوسری عورت کی عزت کرنی ہو تو ہم اس کے اندر جو ہے نا وہ لیگ کر جاتے ہیں یا عزت نہیں کرتے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں لوگ گالم گلوچ میں بھی جو ہے وہ عورتوں کا نام زیادہ لیا جاتا ہے. اب اس گالم گلوچ کے اندر ان کو اپنی گھر میں اس ٹائم یعنی کہ عورتیں یا ان چیزوں کا خیال نہیں آتا، اور ان کو خیال آ جاتا ہے کہ اگلے کو گالی دے دی جاتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس کو ہم اسی طرح ہی آگے اسی کے اوپر بات کریں گے. تو ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے
بہت ہی خوبصورت نعت خواں محمد شہباز بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس ٹرانسمیشن کے اندر بھی، تو ان سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ایک نعت پڑھ دیں. تو سب سے پہلے تو بہت شکریہ شہباز بھائی کہ آپ نے دوبارہ سے اس ٹرانسمیشن کے اندر جو ہے مجھے وقت دیا، اور ریکمنڈیشن آتی رہتی ہے آپ کے حوالے سے بھی، تو میں نے کہا کہ اس دفعہ کیوں نہ آپ کو بھی یاد کیا جائے، تو کوئی ایک نعت وغیرہ اگر آپ سنا دیں ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک بار پھر میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، بہت بہت آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا، رمضان ٹرانسمیشن کی ٹیم کا، کہ ایک بار پھر انہوں نے مجھے حاضری کا موقع دیا. مجھ سے پہلے ماشاءاللہ آپ عالمہ کی بہت خوبصورت اچھی باتیں سن رہے تھے، تو میں بہت خوبصورت ہم پیش کرنا چاہوں گا. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. حمد خدا سے تر ہے زبانیں، کانوں میں رس گھولتی ہیں اذانیں. بس ایک صدا آ رہی ہے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر. اور وقار بھائی بہت خوبصورت شعر. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں. رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. وقار بھائی میری دعا ہے، الحمدللہ ہم جتنے بھی یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، میری دعا ہے اللہ پاک سب کو اپنا گھر دکھائے. اسی نسبت سے بہت خوبصورت شعر. حیرت سے خود کو کبھی دیکھتا ہوں، اور دیکھتا ہوں کبھی میں حرم کو. لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حجر اسود کو مد نظر رکھتے ہوئے شاعر نے بہت خوبصورت شعر لکھا، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ شہباز بھائی، آپ ہمیشہ کی طرح جو ہے نا اپنی آواز سے اپنی طرف پوری ٹرانسمیشن کو راغب کر لیتے ہیں، اور کیا خوبصورت حمد آپ نے پڑھی، اور شاعر کے لکھے ہوئے اشعار بھی بہت خوبصورت ہیں، اور اللہ تعالیٰ واقعی ہم سب کو زندگی میں ایک بار تو ضرور جو ہے نا اپنا گھر دکھائے۔ تو ہم جس طرح بات کر رہے تھے عورت کے احترام کے حوالے سے، تو وہیں جو ہے نا ایک عورت کو یعنی کہ ریڑھ کی ہڈی سے پیدا کیا گیا، اور ریڑھ کی ہڈی سوری کہہ رہا ہوں، پسلی سے، تو وہیں سے مجھے ایک چیز یاد آئی، عورت نہ تو سر کا تاج ہے کہ اسے سر کی زینت بنایا جائے، عورت نہ تو سر کا تاج ہے کہ اسے سر کی زینت بنایا جائے، عورت نہ تو پیر کی جوتی ہے کہ اسے پاؤں میں پہنا جائے، بلکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے تاکہ دل کے قریب ہو، بلکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے تاکہ دل کے قریب ہو۔ مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے، مرد اور عورت کو ایک دوسرے کے لیے تخلیق کیا گیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے لیے باعث راحت ہو، اور یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے۔ ہم اکثر اپنی باتوں کے اندر، یا جو عموماً ہم سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں کہ ہم بس عورت کو ایک طرف سے بس عورت ہی رکھتے ہیں، اس کے لیے وہ عزت، وہ مقام اگر ہم دیں تو شاید عورت ہمارے لیے باعث راحت بن جائے۔ جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عزت کی، ان کی رسپیکٹ کی خاطر کھڑے ہو جایا کرتے تھے ہمیشہ، اور اگر یہی چیز ہمارے عموماً گھروں میں نہیں ہوتی ظاہر ہے، لیکن پھر بھی اگر اس سے کم درجے کی بھی اگر عزت عورت کو دے دی جائے تو شاید جو ہے نا عورت بہت زیادہ فرما بردار ہوگی، کیونکہ عورت کی بہت سی شکلیں ہیں، ماں کی صورت میں ہے، بیٹی کی صورت میں ہے، بیوی کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، بہن کی صورت میں ہے۔ تو اسی حوالے سے آپ ذرا کچھ ہمیں بتائیں ماں کے حوالے سے، جس طرح آپ نے بات کی کہ پیروں تلے جنت ہے، بیٹی کے حوالے سے ہمیں کچھ بتائیں، اور کیا کہتے ہیں بیوی کے حوالے سے کچھ چیزوں کو، پوائنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ بات ماں کے اوپر، ماں کے رشتے سے ریلیٹڈ میں کر رہی تھی، تو ایک بڑا خوبصورت حضرت عطا بن یسار کا واقعہ ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آئے، انہوں نے کہا کہ میں جب اپنے گھر جاتا ہوں تو میں اور صرف میری والدہ رہتے ہیں، تو کیا میں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر جاؤ تو گھر والوں سے اجازت طلب کرو، کس لیے کہ وہاں تمہاری مائیں بھی ہیں، بہنیں بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں۔ تو ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے گھر میں تو صرف میری ماں ہے، اور میری ماں ہے اور وہ بیمار ہے، میں گھر سے باہر بھی جاتا ہوں معیشت کے طور پہ، اور گھر بھی آتا ہوں ان کی تیمارداری کے لیے، تو میرا گھر آنا جانا لگا رہتا ہے، تو کیا میں اپنی والدہ سے بھی اجازت طلب کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جی آپ اپنی والدہ سے بھی اجازت طلب کرو کہ والدہ میں گھر آ سکتا ہوں، کیونکہ تمہیں نہیں معلوم وہ اس وقت کس حال میں ہوں، تاکہ وہ اپنے آپ کو ڈھانپ لے۔ اب تو یہ عورت کا مقام ہمارے یہ معاشرے نے، ہمارے دین نے ہمیں بتایا ہے۔ اگر ہم معاشرتی لحاظ سے دیکھیں تو ہم نے عورت کو خاص وقت میں، خاص دنوں میں، مدر ڈیز، سسٹر ڈیز، تو ان چیزوں میں ہم نے خاص کر لیا ہے، تو یہ رشتے مطلب ان چیزوں کے محتاج تو نہیں ہے نا کہ ہم انہیں خاص دنوں میں ہی ٹائم دیں، ہر رشتہ ہر وقت میں ٹائم مانگتا ہے
ایک دوسرے کے لیے محبت ہوتی ہے کہ ہم ماں کے لیے ٹائم نکالیں، محبت ہوتی ہے ہم بہن کے لیے نکالیں، محبت ہوتی ہے ہم بیٹی کے لیے نکالیں، تو ہر رشتے کے لیے. تو بہت خوبصورت ایک بات بتاؤں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ شوہر بیوی کے لیے کتنی اہمیت رکھتی ہے. تو آپ کا جواب یہ آئے گا کہ تمہارے لیے تمہاری بیوی اتنی ہی اہم ہے جتنے تم اس کے لیے اہم ہو. یہ شوہر کے لیے خوبصورت، کتنا خوبصورت جواب. اور اسی طرح اگر کسی باپ کے بارے میں پوچھا جائے تو بیٹی کا وجود باپ کے لیے باعث ذلت اور رسوائی نہیں بلکہ وہ تو وجوب جنت کا سبب ہے. جنت واجب کر دے گی. اگر آپ کے پاس ایک بیٹی ہے، 2 بیٹیاں ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ آپ نے اس کی اچھی پرورش کی، ایسی پرورش جیسا کہ پرورش کرنے کا حق ہے. تو گویا کہ وہ جنت میں میرے ساتھ کیسے ہوں گے جیسی میرے ہاتھ بے شک ایسے. تو وہ آپ کی جنت میں جانے کا سبب بنے گی. تو کتنا خوبصورت اللہ نے بیٹی کا رشتہ بنایا ہے. اور ماں کے اوپر تو آگے بات ہی ختم ہے کہ اللہ نے قدموں تلے ہی جنت رکھ سب کچھ اپنا رکھ دیا، اس میں تو کوئی بات ہی نہیں رہی کہ ہم دوسری کوئی بات کریں. تو کتنا خوبصورت ماں کے ساتھ جتنا خوبصورت رشتہ اللہ نے بنایا ایک عورت ہونے کے ناطے، وہ تو بہت ہی خوبصورت ہے، بہت خوبصورت ہے. اور میں سب کے لیے اپنے لیے یہی دعا مانگوں گی کہ ہم سے جڑے جتنے ایسے احترام کے رشتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ پیش آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے رشتے اور چھوٹی چھوٹی محبتیں ہی تو ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بنیں گی. ہاں، مائیں ہوں، بہنیں ہوں، بیٹیاں ہوں. اچھا، ایک صحابی نے عرض کیا رسول اللہ میری تو ایک ہی بیٹی ہے، آپ نے تو 3 کے لیے فرمایا، تو ان کے لیے کیا جواب آیا کہ ایک بھی ہے تو وہ بھی آپ کو جنت میں لے کر جائے گی. ایک بیٹی بھی آپ کو جنت میں لے کے جائے گی بشرطیہ کہ آپ نے اس کے حقوق پورے کیے اسی طرح جیسا کہ اس کے حق پورے کرنے کا اللہ نے آپ کو حکم دیا تھا. تو بہت خوبصورت بات ہے. اور ایک اور حدیث کے ساتھ میں بات کو آگے لیتی ہوئی چلوں گی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک رعایا جڑی ہوئی ہے، ایک کنبہ جڑا ہوا ہے، ایک خاندان ہے، اور ہر انسان سے اس کے خاندان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو خاندان میں بیٹیاں بھی شامل ہوتی ہیں، خاندان میں بہنیں بھی شامل ہوتی ہیں، خاندان میں مائیں بھی شامل ہوتی ہیں. تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ ماؤں کے ساتھ کیسا کر کر آئے ہو، بہنوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، بیٹیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ ہم سب اللہ کا خاندان ہے. یہ بھی حدیث پاک مفہوم ہے کہ اللہ رب العزت کے نبی فرماتے ہیں کہ میری مخلوق میرا خاندان ہے. تو جب ہم اللہ کا خاندان ہے تو ہم ان رشتوں کے ساتھ اچھی طرح نبھا کرنے کی، اچھی طرح ان کے ساتھ ان کی پرورش کرنے کی جو ہے وہ کوشش کریں اور حسن سلوک سے ہم لوگ پیش آئیں ان کے ساتھ. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اسی بات سے مجھے یاد آ گیا، جو عورتیں اپنے شوہر کی تابع دار ہوتی ہیں نا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پرندے ان کے لیے استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اور مچھلیاں سمندر کے اندر، دریاؤں کے اندر جو ہے نا استغفار کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر جو فرشتے ہیں وہ آسمانوں پر استغفار کر رہے ہوتے ہیں، اور جنگلوں کے اندر جو یعنی کہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں بھیڑیے کہہ رہا ہوں، یا اس میں آپ لے لیں کہ جنگلوں کے اندر کیا اس کو ورڈ مجھے یاد نہیں آ رہا، کہ جنگلوں کے اندر درندے، جنگلوں میں درندے جو ہیں وہ بھی استغفار کرتے ہیں. تو یہ دیکھ لیں کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت جو ہے نا وہ بیان کی کہ اگر ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر کی تابع دار ہے تو اس کے لیے اتنا یعنی کہ مقام ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم عزت دیں گے، جس طرح ہم دنیا کی باتوں کے اندر گیو رسپیکٹ اینڈ ٹیک رسپیکٹ، عزت دو اور عزت لو، اگر یہی چیز اگر ہم اپنی عورتوں کو یعنی کہ صرف ہم نہیں یا ہماری غیر کوئی بھی عورت ہے یا کوئی بھی ہے اس کو اگر ہم ظاہر ہے جتنی اچھی عزت دیں گے تو اس کا ہمیں اتنا ہی اچھا ریٹرن ملے گا. اور اگر وہاں سے نہ بھی ملے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ کی ذات جو ہے نا وہ بہت بڑی ہے، وہ ہمیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے نا وہ صلہ دے دے گا. تو یہ جو ہے نا اس چیز کو ہم یہیں کنٹینیو کریں گے. شہباز بھائی ذرا ایک دفعہ پلیز دوبارہ گزارش آپ سے کہ کوئی نعت یا کوئی کلام جو ہے وہ پڑھ دیں. بالکل ضرور. ابھی میں مطلب عالمہ صاحبہ فرما رہی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد عورت کو ایک خاص مقام ملا، تو اسی نسبت سے میں حضور کی شان میں بیان کرنا چاہوں گا. حضور میری تو
ساری، بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، بہار آپ سے ہے۔ اور شاعر نے کیا خوب فرمایا، گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے، گناہ گار ہوں ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، کہاں وہ عرض مدینہ، کہاں میری ہستی، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری۔ وقار بھائی ماشاءاللہ اس نعت کے سب ہی شعر بہت کمال کے ہیں، مگر خصوصی اس پہ توجہ کیجئے گا، بہت خوبصورت شعر۔ محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، محبتوں کا صلہ کون ایسے دیتا ہے، سنہری جالیوں
یار غار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، واقعی بہار تو ہماری اسی طرح سے ہی ہے۔ اور میں نا اکثر یہ بات کرتا ہوتا ہوں، یہ ٹرانسمیشن میں بھی کی، ویسے بھی، کہ حضور کی شان بیان کرتے کرتے نا وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا، اور ساری چیزیں اسی طرح گزر جاتی ہیں۔ ظاہر ہے کہ احترام کے حوالے سے، عورت کے احترام کے حوالے سے آج کا ٹاپک ہے ہمارا، اور چونکہ ہم معاشرے میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ عورت کا وہ مقام جو فرمایا گیا ہے اس کو دینا ہے، اس میں ہم بہت دور دور تک نظر نہیں آتے۔ ہم صرف نکل آتے ہیں ایک دن، جس طرح آپ کہہ رہی تھیں کہ مدرز ڈیز پہ ہمیں خیال آ جاتا ہے کہ ماؤں کا دن ہے، سسٹر ڈیز پہ خیال آ جاتا ہے، یا عورت کے وومن ڈیز پہ ہمیں خیال آ جاتا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں وومن ڈیز گزرا ہے تو عورت مارچ جو ہے نا اس کا ہمیں خیال آ جاتا ہے۔ باقی دنوں میں ہم بھول جاتے ہیں کہ عورت کی کوئی عزت بھی ہے، رسپیکٹ بھی ہے۔ مجھے ایک چیز تھی کہ عورت کی عزت کرنا ویسے ہی ہم سب پہ فرض ہے، اور یہ عورت کی عزت کرنا بھی چاہیے ہمیں۔ اور ہم نا اکثر ایک چیز میں نا وہ بھول جاتے ہیں، گھروں میں ہوں، یعنی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ محبت جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے بھی ہونی چاہیے، اور تنہائی میں بھی عورت سے محبت یعنی کہ ہونی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ آپ دوسروں کے سامنے ایک اچھا رشتہ پیش کر رہے ہیں اور جب آپ اکیلے ہیں تو وہی گالم گلوچ، وہی مار پیٹ۔ اور یہ اکثر ہم نے دیکھتے ہیں، ہم سوشل میڈیا کے اوپر پتہ نہیں آئے دن کتنی نیوز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شوہر نے بیوی کے ساتھ کر دیا، بھائی نے بہن کے ساتھ کچھ کر دیا، یا پھر ماں کے ساتھ کر دیا۔ اکثر ہم اولڈ ایج ہوم میں جائیں تو ہمیں ماں باپ جو ہے دیکھنے کو ملتے ہیں، اپنے بچے ان کے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب کس طرح ہم سمجھائیں؟ آج کی یہ ٹرانسمیشن بھی ہے کہ کوشش کر سکتے ہیں ہم، یہی تو جنتیں ہیں یہی ہماری، بالکل ایسے جنتیں ہیں ہماری، یہی ہم کوشش کر سکتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہم اپنی اس ٹرانسمیشن کے ذریعے یا کوئی اچھا ایک میسیج ان کو جو ہے نا وہ دے سکیں، تاکہ شاید اس ٹرانسمیشن سے کچھ 2-4 لوگ جو پہلے سے محبت کرتے ہیں وہ اور زیادہ کرنے لگ جائیں، یا جو نہیں کرتے ہیں ان کے دل میں کوئی وہ پیدا ہو جائے محبت، اور وہ پیدا کرنے لگ جائے۔ عورت کی عزت صرف اس لیے نہیں کریں کہ وہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اور عورت کی عزت یعنی کہ ہم اس لیے نہ کریں کہ صرف وہ عورت ہے، بلکہ عورت کی عزت اس لیے کریں کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہماری تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے، کیونکہ عورت کے روپ میں ماں بھی ہے۔ اور اکثر ہم کہتے ہیں کہ جب ہم نا دیکھتے ہوں یہ چیز کہ یہ کوئی بندہ اچھے طریقے سے بات نہ کر رہا ہو، یا جس کی تربیت اچھی نہ، ہم کہتے ہیں یار اس کے ماں باپ نے اس کو کیا سکھایا، اس کی تربیت کس نے کیا۔ تو یہ چیز اسی طرح سے ہی ہے کہ ہم اس لیے عزت نہ کریں کہ وہ ایک عورت ہے، اس لیے بھی عزت کریں کہ ہماری ماں بھی ایک عورت ہے، اور ہمارے والدین نے ہمیں تربیت دی ہے، اور اس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضیلتیں بیان کی عورت کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ نے زندگی کا بہت سا وقت ہم پر لگایا، بالکل ایسے ہی بہت سا وقت لگایا۔ مجھے وہ واقعہ جب یاد آتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والدہ کے ساتھ جا رہے تھے، 6 سال کی عمر تھی، ابوا کے مقام پر، تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو پھر کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں تدفین ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن جب آپ کی عمر 53 سال کی ہوئی، پھر وہیں سے 53 سال کتنے عرصے بعد گزر ہوا، تو آپ نے فرمایا کہ گویا کہ میں آج ہی دفن کر رہا ہوں۔ وہ درد تھا ان کے، حالانکہ 6 سال کتنی پرورش کی ہوگی انہوں نے، بالکل کتنا ٹائم انہیں دیا ہوگا۔ اسی طرح ہی ہے ہم تو، آج تو ہمارے ماں باپ زندہ ہوں تو ہم اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ایک واقعہ بھی مجھے اسی طرح سے یاد آیا کہ وہ ایک دفعہ ایک جو ہے نا باپ اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑنے گیا ایک مقام پہ، اور گھر سے چادر لے کے اپنے بیٹے کو ساتھ لے گئے تھے۔ تو وہ جب انہوں نے دونوں چادریں، ایک چادر بچھائی اور اپنے باپ کو وہاں چھوڑ دیا،
اور پھر دوسری چادر ان کے رکھی تو بیٹے نے کہا کہ ابو یہ چادر بھی آپ جو ہے نا یعنی کہ گھر لے چلیں ساتھ. انہوں نے کہا نہیں یہ تمہارے دادا کی جو ہے نا اوپر لینے کے لیے. انہوں نے کہا نہیں بابا جب میں بھی بڑا ہوں گا تو میں بھی آپ کو اسی طرح چھوڑنے کے لیے آؤں گا, تو یہ چادر اس ٹائم کام آئے گی. تو ہمیں سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اور آج کی ٹرانسمیشن بھی عورت کے احترام کے حوالے سے تھی, تو ظاہر ہے کہ افطاری کا ٹائم بھی آ جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا, کیونکہ باتیں کا سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہتا ہے. تو میں شہباز بھائی سے گزارش کروں گا کہ دعا کروا دیں پلیز. چلیں ضرور. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وادخلنا جنت مع الابرار یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ذو الجلال والاکرام. اے میرے پاک اللہ, اے رحیم اللہ, رحمان اللہ, اے کریم اللہ, ہم آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہوئے ہیں. یا اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ معاف فرما دے. یا اللہ اتنا رحمت و برکتوں والا مہینہ ہے, اس رحمت اور برکتوں والے مہینے کے صدقے سے ہماری تمام عبادتوں کو قبول فرما لیجئے. ہمیں کثرت کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے رب کریم اللہ, ہم گناہ گار ہیں, کتنے ہی گناہ کیوں نہ ہو جائے لیکن تیری رحمت سے بڑھ کر نہیں ہو سکتے. اے رب کریم اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈھانپ لیجئے. اے رب کریم اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے رب کریم اللہ آپ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رب ہیں جنہوں نے ان کو آگ سے نکال کر اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا. اے رب کریم اللہ آپ ہی حضرت یونس علیہ السلام کے رب ہیں جنہوں نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا. اے رب کریم اللہ آپ ہمارے بھی رب ہیں. ہم ان مصیبتوں کے دور میں ہیں, شیطان کے فتنوں کے دور میں ہیں, ہمیں بھی بچا لیجئے. اے رب کریم اللہ ہمیں اپنا قرب عطا فرما دیجئے. اے رب کریم اللہ ہم سے راضی ہو کے ہمیں کثرت کے ساتھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے رب کریم اللہ ہم یہاں جس مقصد کے لیے بیٹھے تھے, یا اللہ ہم چاہتے ہیں کہ عورت کو دنیا میں وہی مقام ملے جو ہمارے دین نے بتایا ہے, جو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہے. اے رب کریم اللہ ہمیں عورت کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے رب کریم اللہ ہم سے راضی ہو جائیے. اے رب کریم اللہ ہم آپ سے دعائیں مانگتے ہیں کہ یا اللہ اس فتنوں کے دور میں ہمیں شیطان کے شرور سے بچا لیجئے. اے رب کریم اللہ, اے رحیم اللہ, اے رحمان اللہ, کتنے لوگ بیمار ہیں, ہاسپٹل میں ہیں, گھروں میں ہیں, کچھ روحانی بیماری ہے, کچھ جسمانی بیماری ہے. یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے سے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستعمرہ عطا فرما. اے رب کریم اللہ کتنے لوگ پریشان ہیں, بے اولاد ہیں, انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. اے رب کریم اللہ اس مہمان مہینے کی برکت سے, یا اللہ فرماتے ہیں یہ تو میرا سیل کا مہینہ ہے, ایک نیکی کرو گے 10 کا اجر ملے گا. یا اللہ ہمیں کثرت سے نیکیوں کے ساتھ یا اللہ ہمیں قبول فرما لیجئے. اے رب کریم اللہ جتنے لوگ دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہو گئے ہیں انہیں اپنی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے رب کریم اللہ, اے رحیم اللہ, اے کریم اللہ. یا اللہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے یہی کثرت سے دعا مانگی ہے, امتی امتی امتی, میری امت میری امت, کہ نماز کو پکڑے رکھنا. یا اللہ ہمیں خوشی و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے رب کریم اللہ ہم سے راضی ہو جائیے, ہمیں اللہ معاف فرما دیجئے. یا اللہ وتب علینا وتب علینا وتب علینا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
آمین رب العالمین۔ ویسے بھی جو ہے نا عورت جو ہے نا ظاہر ہے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے نا، لوگ کہتے ہیں رحمت آئی ہے، اور واقعی جو ہے نا عورت ایک رحمت کا روپ ہے، اور ہم اکثر دعاؤں میں بیٹوں کو مانگا کرتے ہیں، لیکن کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو دعاؤں میں صرف کہتے ہیں کہ اللہ بیٹی نصیب عطا فرما، کہ ہمارے گھر میں رحمت ہو، رحمت آئے۔ تو آپ لوگوں سے بھی، جو لوگ بھی یہ ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، آپ سب لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے کہ جتنا ہو سکے عورت کی عزت کریں، عورت کا احترام کریں، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، یا کوئی بھی عورت ہے جہاں آپ کام کرتے ہیں، وہاں پہ کوئی لیڈیز کام کر رہی ہیں، جس کو بھی، جو بھی کوئی عورت ہے، آپ اس کو جتنی رسپیکٹ دیں گے، آپ کو اس کے بدلے میں اس سے زیادہ رسپیکٹ ملے گی۔ تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت، اللہ حافظ۔